الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف طبیعت اور جبلت پر پیدا کیا ہے. اس لیے ہر انسان کی ایک الگ طبیعت اور مزاج ہے، اور ہر انسان کی عقل و ادراک کا لیول جدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کی طبیعت اور مزاج ایک جیسا ہو، اور نہ ایسا ہے کہ سب کی، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درجہ بندی کر رکھی ہے. کسی کو اعلیٰ درجے کی عقل عطا کر رکھی ہے، کسی کو ادنا درجے کی عقل عطا کر رکھی ہے، کوئی متوسط درجے میں ہے. بالکل اسی طریقے سے لوگوں کی طبیعت و مزاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے جدا ہر انسان کی پسند اور چاہت الگ الگ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ سب کے سب انسانوں کی ایک ہی چاہت ہو، ایک ہی پسند ہو، بلکہ ہر ایک اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے. چھوٹی سی مثال لیں کر دیں، سارے نفیس مزاج لوگوں کو ایک دسترخوان پہ جمع کر دیں، جن کی بظاہر عقل کا لیول برابر نظر آتا ہے، ان کا مزاج و طبیعت پہ نفاست برابر نظر آتی ہے، اور دسترخوان پر آپ انواع کے کھانے چون دیں اور کہیں کہ جی بسم اللہ کیجئے، کھانے چون دیں اور کہیں کہ جی بسم اللہ کیجئے. اب آپ دیکھیں گے مختلف لوگوں کے ہاتھ مختلف کھانوں کی طرف بڑھیں گے. کوئی بریانی کے ڈونگے کو اپنی طرف کھینچے گا، کوئی قورمے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، کوئی سبزی کو اٹھائے گا، کوئی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، کوئی سبزی کو اٹھائے گا، کوئی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. تو گویا کہ ہر انسان الگ الگ جگہ پر ہاتھ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مزاج اور طبیعتیں اور جبلتیں اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں. ایسا نہیں کہ ساری دنیا کے عقل مند لوگ سب کے سب بریانی پر ہاتھ ڈالیں، سب کے سب قورمے پر ہاتھ ڈالیں، سب کے سب سبزی پر ہاتھ ڈالیں. ہاں، ہر ایک کی نظر میں ہر کھانے کا ایک الگ فائدہ اور ذائقہ ہے، ایک اپنی چاہت اور طبیعت ہے. اس کے مطابق ہر شخص مختلف کھانوں پر ہاتھ ڈالتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے سب کی ایک ہی ہے. بظاہر کھانے حاصل کرنے اور ہاتھ ڈالنے کا راستہ الگ ہے کہ منزل سب کی ایک ہی ہے. سب اپنی بھوک مٹانا چاہتے ہیں. بریانی کی طرف ہاتھ بڑھانے والا بھی اپنی بھوک ہی مٹانا چاہتا ہے. قورمے کی طرف ہاتھ بڑھانے والا بھی اپنی بھوک ہی مٹانا چاہتا ہے.
سبزی کے تمام لوگوں کا مطمع نظر اور ان کا ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے، ان کا گول گویا کہ اب ایک ہی ہے، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے قورمے پر یا بریانی پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن راستہ الگ الگ اختیار کیا ہے، جدا جدا راستے کی طرف بڑھے ہیں، اس لیے کہ اللہ راستے کی طرف بڑھے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا مزاج اور طبیعت جدا پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مانگنے والا فقیر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چند روپے دے دو، دوسرا آئے وہ کہا کہ مجھے کچے چاول دے دو، تیسرا آئے کہا مجھے کچے چاول دے دو، تیسرا آئے کہا مجھے پکے ہوئے چاول دے دو، چوتھا آئے وہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ دال روٹی دے دو، کوئی کہے کہ مجھے بریانی سالن دے دو، تو وہ ہے کہ الگ الگ چیزیں وہ مانگتا ہے، اور کوئی آ کے کہتا مجھے آٹے کے ایک لب دے دو، لیکن ان تمام کے تمام فقیروں کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کا جی چاہتا ہے کہ چاول پکا کے میں کی بھوک مٹاؤں گا، کسی کا جی چاہتا ہے کہ پکے پکائے چاول مل جائیں، پکانے کا بکھیڑا کون کرے، اپنی بھوک مٹاؤں گا، کسی کی چاہتا ہے کہ آٹا مل جائے تو اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے کھاؤں گا۔ تو گویا کہ مانگنے والے فقیر جتنے بھی جو مختلف چیزیں لوگوں سے مانگتے نظر آتے ہیں، مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ وہ اپنی بھوک اور تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وائڈ اینگل کے ساتھ اب دیکھیں، دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی تجارت اپنی لے کے چل رہا ہے، کوئی زراعت کی طرف بڑھتا ہے، کوئی صنعت و حرفت کے لیے فیکٹریاں لگاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلا کر اپنا روزگار پورا کرتا ہے۔ تو گویا کہ مختلف شعبے اور مختلف کام دنیا کے اندر لوگ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، ان کے مقصد ایک ہی ہے، ان کے مقصد جدا نہیں ہیں، لیکن راستے جدا جدا ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، راحت آرام والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر 4 پیسے آئیں گے تو اچھا کھا بھی لیں گے، اچھا پہن بھی لیں گے، اچھا جھونپڑا یا مکان بھی بنا لیں گے، اچھی پہن بھی لیں گے، اچھا جھونپڑا یا مکان بھی بنا لیں گے، اچھی بیوی سے نکاح بھی کر لیں گے۔ ان کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن راستے بظاہر جدا جدا نظر آتے ہیں، ہر الگ الگ راستے پر، اور کوئی بظاہر کسی دوسرے کے راستے پر تنقید نہیں کرتا کہ یار آپ زراعت میں چلے گئے، آپ صنعت و حرفت میں چلے گئے، آپ صنعت و حرفت میں آ جائیں۔ ہاں، ایک ایڈوائز کے طور پہ کوئی مشورہ دے تو دے، لیکن کوئی کسی کو برا نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی راحت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے روڈ پر ٹیکسیاں اور یہ اوبر چلاتا نظر آتا ہے۔ یہ جو دکان کھول کے بیٹھا ہے یہ بھی راحت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے کے اندر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہے، یہ بھی اصل میں راحت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے ملازمت کی طرف جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک کا مقصد ایک ہی ہے، غرض ایک ہی کہ راحت والی زندگی حاصل ہو جائے، آرام والی زندگی نصیب ہو جائے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ لیکن راستے الگ الگ ہم سے کھاؤں گا، ٹھاٹھ سے پہنوں گا، آرام کی زندگی گزاروں گا، محلات کے اندر رہوں گا، جیسی چاہے من پسند بیوی سے شادی کروں گا، تو گویا کہ اس نے بادشاہت کا راستہ اختیار کیا، لیکن مقصد اس کا بھی وہی ہے کہ راحت والی زندگی۔ ایک تاجر نے تجارت اختیار کی، اس کا بھی مقصد وہی ہے کہ راحت والی زندگی۔ پھر تاجروں کی تجارتوں کے اندر آپ کو بہت ورائٹی نظر آتی ہے، کوئی تو کپڑے کا تاجر بن کے بیٹھا ہے، کوئی جوتوں کا تاجر بن کے بیٹھا ہے، کوئی کسی اسپیئر پارٹ کا تاجر بن کے بیٹھا ہے، کوئی جب وہ ایون ہے کہ ریڑھی لگا کے سموسے بیچنے کا تاجر بن کے بیٹھا ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ راحت والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال، کیا ان کو راحت والی زندگی مل گئی یا راحت والی زندگی مل جاتی ہے؟ تو جواب نفی میں ہے، ان کو راحت والی زندگی ملتی نہیں ہے، ان کو راحت والی زندگی ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ راحت والی زندگی کو حیات طیبہ کہتے ہیں، اور حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیات جس کی ابتدا بھی راحت ہو اور جس کی انتہا بھی راحت ہو، اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ۔ وہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ فکر تھی کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے تو میں اس کی شادی کروں، ماں یہ ارمان لیتی ہے، بچہ بالغ ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، اب شادی کے لیے اب بہو ڈھونڈوں، بہو ڈھونڈ لی، بہو مل گئی، اب فکر لگی کہ بچے ہو جائیں،
بچہ ہو گیا کہ ایک نہیں دوسرا بھی ہو جائے، کہ ان کو اسکول میں داخل کرنے کی فکر، پھر اسکول کے اندر پھر ان کی تعلیم پر نگرانی کی فکر، پھر وہ کس فیلڈ کے اندر جانا ہے، کیا ترقی کرنی ہے، اس چیز کی فکر۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی جو راستے ہیں، راحت والی زندگی اب جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں ہر فکر کے بعد دوسری فکر ہے، اور جس زندگی میں ایک فکر کے بعد دوسری فکر ہو اور اٹ سیلف وہ آپ کو راحت دینے والی نہ ہو، تو وہ حیات طیبہ نہیں ہے، وہ راحت والی زندگی نہیں ہے، وہ پریشانی اور بے چینی کی زندگی ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی ایک منزل پر جا کر تھم گیا ہو۔ ایون دنیا کا مالدار ترین انسان، آج کل لوگ اس کا بل گیٹس کا نام لیتے، بل گیٹ کو لے لو، کیا بل گیٹ کے پاس دولت کی کمی ہے؟ وہ اگر آج اپنے کمانے کے سارے راستے بند کر دے تو اس کی نسلوں کی نسلیں کھا سکتی ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، اور اتنی عمر ہی نہیں ہوگی کہ مال خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا انویسٹمنٹ اس نے روک دی ہیں؟ سرمایہ کاریاں کر نہیں رہا، وہ تو دنیا کے اندر خطوں کے خطے خرید کر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس نے بھی ابھی دولت کمانا روکی نہیں، وہ جتنی دولت اس کو مل گئی اس کے بعد اگلی دولت کی فکر، وہ منزل کے بعد اگلی دولت کی فکر۔ یہی تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ بنی آدم اتنا حریص ہے، اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ دوسری وادی مانگے گا، دوسری سونے کی وادی کی تلاش کرے گا۔ اگر دوسری سونے کی وادی بھی اس کو عطا کر دی جائے تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ گویا کہ اسے زندہ رہتے ہوئے جب تک یہ سانس لے رہا ہے اس کی فکریں ختم نہیں ہوتی، جب تک مرتا نہیں ہے اسی فکروں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور فرمایا بس اس کی اس حرص کو ایک ہی چیز مٹائے گی، اور وہ قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی جب اس کے پیٹ کے اندر پڑے گی اب اس کی حرص ختم ہوگی، ورنہ مرنے سے پہلے یہ حرص کے اندر مبتلا ہے، یہ ہر فکر کے بعد دوسری فکر ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر آپ جائزہ اپنا لے لیں، کیا آپ کی فکریں ختم ہو گئی؟ نہیں، دکان مل گئی، تجارت ہو، اب یہ فکر کی یار اچھی ڈیل ہو جائے، یار اس ڈیل سے اوپر کی ڈیل ہو جائے، اور یہ اگر ڈیل ہو گئی تو پاکستان میں ایک بہت بڑا میں نے پلازا بنانا ہے، انڈیا کے اندر میں نے بہت بڑا جو ہے ہوٹل بنانا ہے، بنگلہ دیش کے اندر میں نے اتنا بڑا خطہ زراعت کا بنانا ہے، اگلی فکر۔ تو گویا کہ فکریں ختم نہیں ہوئی۔ تو یہی تو نبی فرماتے ہیں انسان کی مٹی جو دور کرے گی، اس کے پیڑ میں جو قبر مٹی اترے گی تو اب اس کی حرص ختم ہوگی۔ تو دیکھو جس فکر کے بعد دوسری فکر ہو اس کو راحت والی زندگی نہیں کہتے۔ حیات طیبہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کی ابتدا بھی راحت ہو اور جس کی انتہا بھی راحت ہو۔ جب ابتدا اور انتہا راحت ہے تو در انتہا بھی راحت ہو، جب ابتدا اور انتہا راحت ہے تو درمیان کی زندگی بھی راحت ہی راحت ہو۔ فرمایا اس کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر سارے بکھیڑے انسان نے کر لیے، راحت والی زندگی بظاہر اس کو مل نہیں رہی ہے، تو راحت والی زندگی ملے گی کیسے؟ بادشاہ بننے کے بعد اس بادشاہت کے قائم رہنے کی فکر کہ یار بادشاہت میری قائم رہے، رعایا میرے ہاتھ میں رہے، اور اگر صدر وزیر اعظم ہے تو یا اگلے 5 سال میں الیکشن کے اندر پھر میں جیتوں، اب یہ فکر۔ تو گویا کہ فکر بادشاہ بھی فکر سے خالی نہیں ہے، لیکن ان سب کا مقصد راحت والی زندگی ہے، لیکن راحت والی زندگی ان کو ملتی نہیں ہے۔ تو یہ راحت والی زندگی کیسے ملے گی؟ اصل میں راحت والی زندگی کا فارمولہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے یہ زندگی عطا کی ہے، جس نے یہ زندگی اور حیات آپ کو عطا کی ہے، وہی راحت والی زندگی کا فارمولہ دے سکتا ہے۔ میں اور آپ ہمیں تو زندگی مستعار ملی ہے، ہمیں تو برتنے کے لیے زندگی عطا کر دی ہے، ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں ہیں۔ اگر زندگیوں کے مالک ہوتے تو دنیا میں کوئی مرتا نہ، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہم مالک ہیں اور مملوک آپ کے۔ اس کا مطلب جب مر جاتے ہیں، مرنے کا مطلب ہے کہ زندگی کا مالک نہیں ہے، ہمیں مستعار برتنے کے لیے اللہ نے یہ کچھ لمحات دے دیے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے پیدا کر دیتا ہے، جب تک اس کو موت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ مالک ہے اس زندگی کا، اللہ نے اسے زندگی کو وجود زندگی کا اللہ نے اسے زندگی کو حیا وجود دیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کی راحت کو جانتا ہے کہ اس کو راحت کیسے ملے گی۔ آج دیکھو ایک گاڑی بنانے والا، ایک مشین بنانے والا سائنٹسٹ جانتا ہے
کہ اس کے اندر کیا 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 جائے، کس طرح اس کی ٹیوننگ کی جائے، تو یہ لانگ ٹرم چلتی رہے گی۔ چنانچہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یار اس میں گیس ڈالنا، اس میں پیٹرول ڈالنا، اس میں ڈیزل نہیں ڈالنا ہے، تو زیادہ وہ پیٹرول ڈال کے گاڑی آپ کی ڈیزل والی الگ گاڑی، اس میں ڈیزل ڈالنا پیٹرول سے نہیں چلے گی۔ تو گویا کہ سائنٹسٹ کو پتہ ہے کہ کس چیز کے چلنے سے ڈالنے سے یہ چلے گی، سائنٹسٹ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اس کی صفائی اور ٹیوننگ آپ کر لیں تو یہ چلتی رہے گی۔ اور آج ہم صبح شام کرتے ہیں، اپنی مشینوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی جو ہے وہ ٹیوننگ اور صفائیاں کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جب ایک سائنٹسٹ اپنی بنائی چیز کے حقیقت کو جانتا ہے کہ اگر اس کو لانگ ٹرم رکھنا ہے اور عمدگی اور اس کی پروگرس کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے اندر یہ اصول اختیار کرے۔ تو یہ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ چونکہ اس کا مالک ہے، ہمارا کریٹر وہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اس بات کو کہ وہ کس طریقے سے اس حیات کو اب اگر ایک عقل مند کہ یار یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے عقل سوچ دی تو اسی لیے ہے نا کہ ہم زندگی کو کیسے راحت والا بنائیں، لہذا ہم زندگی کو راحت والا بنا سکتے ہیں۔ بھائی آج بہت سے عقل کے اندر یہ دعوے کرتے بس عقل سے اوپر کچھ نہیں ہے، بس عقل اینڈ، ہم عقل کے ذریعے سے ہر چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، عقل کے ذریعے سے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ بہن اور بیوی کا فرق ثابت کر سکے۔ بہن اور بیوی سامنے کھڑے ہو، ان دونوں میں آپ فرق ثابت کریں، ایک آپ کے لیے حلال ایک آپ کے لیے حرام، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ عقل وہاں بے بس ہو کر کہے گی بظاہر تو دونوں سیم لگتی ہیں۔ لہٰذا اسی لیے عقل کے اندھوں نے یہاں دھوکہ کھایا اور مغرب کی دنیا کے اندر انسیسٹ کا فتنہ پھیلا۔ انسیسٹ کا مطلب استحضاء بالمحارم، محرم رشتہ داروں کے ساتھ جنسی ہوس پوری کرنا۔ یہ فتنہ اس عقل کی وجہ سے پھیلا کیونکہ بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکے، دونوں کو ایک جیسے نظر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انسیسٹ کا فتنہ گیا کیونکہ عقل کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، بلکہ عقل نے غلط جواب دے دیا کہ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے، خام لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ معاشرے کے ماحول کا اثر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سیم ہے۔ نتیجہ ہے کہ فساد پھیل گیا۔ تو بالکل اسی طریقے جس عقل کے اندر اتنی عقل نہیں کہ بہن بیوی میں فرق، عقل کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ دو نوٹ آپ کے سامنے رکھے، ایک حرام نوٹ ایک حلال نوٹ ہے، دونوں میں فرق بتائیے ان میں کون سا استعمال کریں کون سا نہیں، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ عقل کہہ رہی یار دونوں ٹھیک اوکے کھا لو بھائی، تبھی تو بہت سے من چلے سے جہاں بلا کھا لیا، یار میکڈونلڈ بھی کھا لو، ابھی تو بہت سے من چلے سے جہاں بلا کھا لیا، یار میکڈونلڈ بھی کھا لو KFC بھی کھا لو، یار یہ مولویوں کے فتوے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یار یہ بھائی بیف تو ہے، یار یہ بکرا تو ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں، آپ عقل سے پوچھیں تو آپ خنزیر اور بکرے میں فرق نہیں کر سکتے۔ عقل سے پوچھیں کہ ایک حلال ایک حرام کیوں ہے، آپ کے عقل کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لہذا عقل غلط جواب دیتی ہے اور وہ کہہ دیتی سب حلال ہے۔ چنانچہ عقل کے اندھے ہو کہتے کوئی بات نہیں بھائی، وہ بھی ایک اینیمل ہے بھائی۔ تو معلوم ہے کہ عقل یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جا کر بے بس کیوں ہو رہی ہے، جیسے آنکھ بے بس ہو جاتی ہے جب بات سننے کی آتی تو آنکھ کہتی میں تو نہیں سن سکتی، سوری میں تو دیکھنے کا کام کرتی ہوں، سننے کا کام تو آپ کان سے لیں۔ کان نے سننا شروع کیا، اب بولنے کی باری آپ نے کان سے کہا یار تو بول بھی دے، کان نے کہا جی میں بول نہیں سکتا، میرا کام سننے کا ہی ہے، لیمیٹیشن ہے۔ آپ جب یہ زبان سے کام لیں، زبان سے کہا یار تم بولنے کا کام کرتی ہے اور اتنا بڑا کام بولنے کا، پوری دنیا میں تیری آواز جاتی ہے، یا تو سونگنے کا بھی کام لے لے، پتہ چل جائے زبان سے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، زبان کہے گی سوری میں جو ہے نہیں کر سکتے، آپ ناک سے یہ کام لیں۔ ناک سے کہیں گے یار تو سونگ لیتا ہے، خوشبو یا بدبو ہے تو یار چھونے کا کام لے لے، تو یہ سونگ کے بتا دے گی یہ چیز نرم ہے یا گرم ہے، کہا کہ نہیں یہ تو آپ ہاتھ پیر سے لیں، قوت لامسا اس کے اندر ہے، ہاتھ رکھو گے تو پتہ چلے گا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کو لمیٹڈ بنایا اللہ نے، آنکھ کی معلوم ہے کہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کو لمیٹڈ بنایا اللہ نے، آنکھ کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، کان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اسے ہاتھ پیر کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، لمیٹڈ ہو کر یہ کرتے ہیں۔ اگر ایک سے دوسرا کام آپ نے لیا تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب چکھنے کا کام آنکھ سے اگر لیں کہ نہیں، آپ نے کہ چھوڑو آنکھ سے پوچھتے ہیں، آنکھ کے تھوڑے کے اندر شوربہ ڈال دیا کیا بنے گا، چیں کرتا گھر سے باہر بھاگے گا، پانی ڈالے گا تو چیخے گا اچھلے گا، ارے کیا کرے، فساد پیدا ہو گیا، فساد۔
تو دیکھو آپ نے جب ایک سے دوسرے کا کام لیا تو فساد برپا ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے عقل کی بھی بالکل اسی طریقے سے عقل کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ عقل اس لیمٹ سے اوپر نہیں نکل سکتی، اس سے اوپر کا اگر سوال ہوگا تو عقل وہاں بے بس ہو گئی۔ اگر عقل سے آپ نے کہا نہیں ہمیں بتاؤ بہن بیوی میں کیا فرق ہے، ہمیں بتاؤ بکرے اور خنزیر کے گوشت میں کیا فرق ہے، ہمیں بتاؤ سود کے اور غیر سود کے پیسے میں کیا فرق ہے، تو یہ بے بس ہو جائے گی، بلکہ یہ کہے گی کوئی فرق نہیں ہے، اٹس اوکے۔ نتیجہ کیا، وہ من چلا اس عقل کا اندھا وہ حلال حرام کھاتا پھرتا نظر آئے گا۔ تو معلوم ہے اس سوال کا جواب عقل سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ عقل سے اوپر کیا ہے؟ عقل کے اوپر اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کا نور ہے۔ اللہ کی وحی کے نور سے آپ کو اس کا سوال کا جواب پتہ ہے، بیوی آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ کی وحی بتائے گی کہ یہ خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، بکرے کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ وحی کا نور بتائے گا کہ یہ سود کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے اور غیر سود والا حلال ہے۔ گویا کہ حلال حرام کے ساری باؤنڈریز یہ وحی کے نور سے پتہ چلے گی، کیونکہ عقل کیا کہ اگر آپ اس سے وہ کام لیں گے جو اس کا نہیں ہے تو فساد برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے خود کہا کہ زمین و آسمان کے اندر جو فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ حلال حرام کے اندر لگ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہی کے یہ حلال حرام کے اندر لگ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہی کے نور سے نہیں پوچھا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں پتہ لگا سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر سوال کا جواب تو ہے نہیں، اللہ تبارک و نور سے انہی سوالوں کا جواب دیا ہے کہ جس کا جواب آپ اپنی عقل و مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتے، جن چیزوں کا آپ عقل و محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کا جواب اللہ نے آپ کی عقل و محنت پہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی عقل و محنت سے آپ حاصل کر لیں گے۔ لیکن جن سوالوں کا جواب آپ اپنی عقل و محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، قرآن کریم نے ہر اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، قرآن نے پہلے بتا دیا ہے۔ کیوں کہ آپ ان رشتوں کا فرق نہیں کر سکتے کہ بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، بانجی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، خالہ سے کر سکتے ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، خالہ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، پھوپھی سے کر سکتے نہیں۔ عقل کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آلریڈی 14 رشتے ذکر کر دیے کہ یہ جو 14 رشتے، ان رشتوں میں تم شادیاں نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ جتنے رشتے وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ، سارے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان اپنی عقل و محنت سے اس سوال کا جواب نہیں پتہ لگا سکتا کہ میرے لیے کس رشتے سے نکاح کرنا جائز ہے، آلریڈی جواب دے دیا۔ خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، آپ اپنی عقل و محنت سے اس کا جواب نہیں نکال سکتے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں آلریڈی اس کا جواب اسی لیے دی کہ نور کے جیسے بتا دیا خنزیر حرام ہے، اور ایسا حرام کہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب کہ پخانہ، جیسے پخانہ جو ہوتا ہے یہ نجس العین ہوتا ہے، یعنی اس میں اب ایسا کوئی ایک جز بھی نہیں ہے کہ جس کو حلال کر کے آپ نکال لیں، اس سے اس کو نجس العین کہتے ہیں۔ اس خنزیر کے گوشت پہ اب ایک جز بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ حلال کر کے نکال لیں، نجس العین۔ اس لیے جواب دے دیا، ہم عقل و محنت سے اس کا جواب نہیں دے سکتے، ورنہ آج عقل و محنت سے اگر جنہوں نے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہی کہہ دیا کہ وہ خنزیر نبی کے زمانے کا خنزیر حرام تھا کیونکہ گندگیاں کھاتا تھا، وہ خنزیر نبی کے زمانے کا خنزیر حرام تھا کیونکہ گندگیاں کھاتا تھا، گو کھاتا تھا، ہائیجینک فارم نہیں تھے۔ آج بڑے بڑے ہائیجینک فارم ہیں جہاں ان کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، پاکیزہ خوراکیں ان کو دی جاتی ہے، ان کی صفائی کی جاتی ہے، ان کے ناخن کاٹے جاتے ہیں، بال واش کیے جاتے ہیں۔ آج ان کے گوشت میں وہ پوائزن نہیں ہے جو اس وقت ہیں، آج ان کے گوشت میں وہ پوائزن نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا، لہذا آج کا خنزیر حلال ہے۔ دیکھو عقل و محنت سے غلط جواب دیا، حالانکہ اس کی اصل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، اصل اس کی وہی ہے۔ اب آپ بظاہر ہائیجینک ہو جائیں لیکن اصل اس کی وہی ہے، اور اصل پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم لگایا کہ یہ آج تک نہیں بدلی ہے۔ لوگ منہ سے ہی کھاتے ہیں نا، ناک سے ہی سونگتے ہیں نا، کان سے ہی سنتے ہیں نا۔ بابا آدم کے زمانے سے انسان منہ سے کھاتا تھا، بھلے وہ پتے کھاتا ہو، بھلے وہ جنگل کے جانور شکار کر کے کھاتا ہو، لیکن کھاتا منہ سے تھا نا، سونگتا ناک سے ہی تھا نا۔ اور آج کی دنیا جو جس کو ترقی ناک سے کھاتی ہے وہ بھی اسی منہ سے کھاتی ہے۔
اسی ناک سے سونگتی ہے جس منہ سے 1400 سال پہلے نبی کے زمانے کے انسان سوکھی روٹی اور کچی کھجوریں کھاتا تھا، وہی منہ سے آج کا انسان قورمہ بریانی کھاتا ہے۔ اصل زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ ورائٹی میں فرق آیا ہے، یہ لباس بدلا ہے، بدن بدلا نہیں ہے۔ بدن وہی ہے جو 60 سال پہلے پیدا ہوا تھا، وہی آج بڑا ہو کر بڑھاپے میں نظر آتا ہے۔ اس کے کپڑے بدلتے جا رہے ہیں، کپڑے رنگ برنگ چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بدن وہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب سے انسانیت دنیا کے اندر آئی، انسان وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اس کے لباس بدل رہے ہیں۔ وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اس کے لباس بدل رہے ہیں، ورائٹی بدلنی ہے۔ آپ خوبصورت ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ، پارٹی سیٹ اور اس کے واٹر سیٹوں کے اندر رکھ کے پانی پیتے ہیں شیشے کے گلاس میں۔ پہلے زمانے کا انسان بھی پانی پیتا تھا، چلوں میں پی لیتا تھا، پیتا تو پانی تھا نا، پیتا تو پانی تھا نا۔ تو ان چیزوں پر فخر حماقت ہے۔ اور جی ہمارا ڈائننگ ٹیبل آپ دیکھیں، 20 بندوں کو ڈائننگ ٹیبل اور کھانے، کوئی بات نہیں، وہی منہ ہے اور وہی جو ہے کھانے اور ہگنے موتنے کا مقام ہے جو 1400 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے تو وہی ہے۔ آج بھی وہی انسان ہگتا موتتا ہے، ان کے ہگنے موتنے میں بدبو تھی، آج کے انسان کے ہگنے موتنے میں بھی بدبو ہے۔ اگر سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے کہ وہ کھائے اور اس کے پیٹ سے جو مشک و عنبر خارج ہوں، اس کے پیٹ سے بدبودار پخانہ نہ نکلے، کوئی سائنس بنی؟ وہی پخانہ ہے، وہی بدبو ہے جس کو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین معزز اللہ کی نظر میں وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، جس سے اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، بولنے سے پہلے، چلنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے، سننے سے پہلے اللہ سے ڈرنا سیکھ لیا، بس سمجھو کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ ورنہ آپ جن ورائٹیوں پہ فخر کر، جی ہم امریکہ میں رہتے ہیں، آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، مرو گرمی میں، آپ پاکستان میں گرمی پڑ رہی ہے، تم پہ اللہ کا عذاب ہے، پاکستانیوں پہ خوب ہے جب گرمی۔ یہ فخر کی چیز ہے بھائی، نہیں، فخر کی چیز صرف ایک ہی ہے۔ کیوں کہ پاکستان، فخر کی چیز صرف ایک ہی ہے، کیوں کہ پاکستان والے بھی رہتے ہی ہیں، ہم بھی وہیں سے آئے بھائی، ہم کون سا آسمان سے اترے ہیں؟ وہی بنگلہ دیش، وہی انڈیا، وہی پاکستان، وہی سری لنکا، وہیں سے آئے ہیں۔ یہاں کے امریکی بن گئے اور پچھلے والوں سے نفرت سے، اور یہ نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جس کا جہاں رزق رکھا، زیادہ مشقت ہو گئی، ہمارا رزق امریکہ میں لکھ دیا، ہمیں امریکہ آنا پڑ گیا، اور جو وہاں بیٹھے وہ خوش نصیب اپنے گھر میں بیٹھے، وہیں ان کو رزق مل رہا ہے، اللہ نے ان کا رزق وہیں اتار دیا۔ ہمارا کہا چلو بھاگو آسٹریلیا کے ساحل میں تمہارا رزق ہے، وہ آسٹریلیا کے ویزوں میں مارا بارہ پھرتا ہے، وہ آسٹریلیا کے ساحلوں پہنچ کے باہر روٹی کھاتا ہے، کوئی رزق مارا بارہ پھرتا ہے، وہ آسٹریلیا کے ساحلوں پہنچ کے باہر روٹی کھاتا ہے۔ کوئی رزق جہاں لکھا ہوتا ہے اترتا وہیں جانا پڑتا ہے نا۔ تو ہم پر ذیل مشقت ہے، ان کو رات اپنے گھر میں رزق مل رہا ہے۔ اس سے تو نبی نے کہا کہ خوش نصیب وہ آدمی جس کو اپنے گھر میں ہی وسیع رزق مل جائے، جس کو اپنے گھر میں وسیع رزق ملے۔ فرمایا لالچ کر کے ادھر نہ بھاگے، اپنے گھر میں وسیع رزق پر شکر کرے اور بس تقوی اختیار کر کے خدا تک پہنچے، بس اصل منزل تو وہی، اور کیا ہے؟ خام کا وقت کا ضیاع، سر پہ سوار، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ امریکہ میں آ کے لوگ بیٹھے، آسٹریلیا میں جانا ہے، آسٹریلیا کا جزیرہ خریدنا ہے، آسٹریلیا کے جزیرے میں جا کے زندگی بڑھ جائے گی آپ، یا آپ کے پخانے میں خوشبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ مشک و عنبر اگلیں گے، کیا ہوگا؟ وہی کھانا، وہی پینا، وہی تو اصل زندگی نہیں بدلی، اصل زندگی وہی ہے۔ اصل ہے کہ اس کے اوپر جو ورائٹیوں پہ آپ فخر کر رہے ہیں وہ قابل فخر نہیں، قابل فخر ایک ہی چیز ہے، اگر اللہ سے ڈرنا تم نے سیکھ لیا اور یہ سیکھ لیا ہم مملوک ہے، ہمارا ایک رازق ہے، ہم مخلوق ہے، ہمارا ایک خالق ہے، جب یہ تم نے تصور سیکھ لیا، اس کا مطلب تم نے کامیابی کے راستے پہ قدم رکھ دیا۔ بھلے پھر تم بنگلہ دیش میں جھونپڑی میں زندگی گزار رہے ہو، یا امریکہ کے اندر محل کے اندر رہتے ہو، آسٹریلیا کے ساحل پہ دھکے کھاتے ہو، یا پاکستان کے اندر جنگل کے اندر بیٹھے ہو، تم نے اگر یہ تصور سیکھ لیا تو جنگل کے اندر بیٹھے ہو، تم نے اگر یہ تصور سیکھ لیا تو جنگل کے اندر بیٹھ کر بھی آپ پر اللہ کی وہ رحمت ہو جائے گی کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے قبول ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اصل کی طرف آؤ بھائی، وقت زیادہ نہیں ہے، کون کب بلاوا آ جائے، بس اصل تقوی، وقت زیادہ نہیں ہے، کون کب بلاوا آ جائے، بس اصل تقوی، خدا کو پہچاننا، بس اس کی سننا، اسی طرح بڑھنا، یہ اصل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں راحت والی زندگی ڈھونڈتے ہو، کسی کو راحت والی زندگی نہیں مل رہی، ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے، ہر آدمی کیوں فکر؟
تو راحت والی زندگی پہ کیا ہے؟ میں نے بتایا یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے زندگی عطا کی ہے، جس نے یہ کریشن پیدا کی ہے، وہ بتا سکتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بتانے کے لیے دو کوالٹیاں چاہیے، ایک کا علم سب سے زیادہ ہو، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یا دنیا کے اندر ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم سے بھی بڑا عالم ہے، بوری بستر باندھ، وہ میرا بندہ خضر ملا ہی نہیں ہے، جاؤ اس سے علم سیکھ کیا۔ یعنی وقت کا کلیم اللہ ہے۔ حیران ہو گیا، اچھا میں تو شریعت کا جیل و قدر رسول ہوں، مجھے تورات ملی، میں نے اتنا سا مجمع میں کہہ دیا، کسی نے پوچھ لیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ نے کہا نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر سب سے بڑا عالم۔ اللہ نے کہا نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہم نے پیدا کر رکھا ہے، جاؤ خضر کے پاس، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ حیران ہو گئے، چل پڑے کہ یار اس کے پاس جو علم وہ علم سیکھوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر علم والے کے مجھے ایک علم والا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر علم والے کے مجھے ایک علم والا ہے۔ تو دنیا کے اندر کسی کا علم ایسا کامل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے، سارے علم اللہ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کوالٹی چاہیے، وہ اللہ میں ہے، اور استغنا ہو، وہ بے لوث ہو، بے غرض ہو، اور دنیا میں کوئی بھی بے غرض نہیں ہے، ہر آدمی باغرض ہے، کسی نہ کسی بنیاد پر اس کی غرض چلتی ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو بے غرض ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایون ماں باپ بھی بے غرض نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کیا غرض ہے؟ غرض ان کی اچھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں بچے ہمارے لیے راحت بنیں گے۔ تو دل کی راحت کے لیے بچے کو پیار کرتے ہیں، تو اپنے دل کی راحت کی فکر ہے، کیونکہ غرض ان کی بھی موجود ہے، بھلے وہ غرض اچھی ہے بری نہیں ہے، لیکن بغیر غرض کے نہیں ہے۔ اب بچہ روتا ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے، ماں کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، تو معلوم ہے کہ ماں اصل میں اپنے دل کی سکون کے لیے دوڑی تھی، بچے کے رونے کے لیے دوڑی، اس لیے اس کے رونے سے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ دل کو چین میں لانے کے لیے اس نے سارا یہ پیار محبت کا پروسیس کیا ہے، اس کے دل کو چین مل گیا، خوش ہو گئی۔ اور خالہ بولے نہیں بہنا میرے پاس، باجی یہ میرے پاس ہے، تو فوراً ٹھنڈی ہو جاتی نا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ کر ہی رہی ہوگی نا۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کیوں نہیں؟ اب رو اب بھی رہا ہے، اب ماں بار بار نہیں پوچھتی کیوں رو رہا ہے، کیونکہ خالہ نے کہہ دیا میرے پاس ہے، وہ سمجھے نہرا رہی ہوگی، ڈائپر چینج کر، خالہ نے کہہ دیا میرے پاس ہے، وہ سمجھے نہرا رہی ہوگی، ڈائپر چینج کر رہی ہوگی، کچھ کر رہی۔ اب یہ معلوم ہے کہ اس کو اپنا دل کو سکون مل گیا، چپ ہو گئی، حالانکہ بچہ ابھی چپ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بات محققین نے کر دی ہے، کتنے گہری بات کر دی ہے کہ ماں اب کیوں نہیں دوڑی؟ اس لیے کہ اس کے دل کو سکون اتنا سن کے مل گیا، خالہ نے کہا میرے پاس۔ اب کیوں نہیں دوڑی؟ اس لیے کہ اس کے دل کو سکون اتنا سن کے مل گیا، خالہ نے کہا میرے پاس ہے۔ یا ابا کہتے نہیں میرے ساتھ ہے، چپ ہو جاتی۔ یہ بے چینی ختم کیوں ہوئی؟ معلوم کہ اپنے دل کی غرض کے چین کے لیے ساری محنت تھی۔ تو دنیا میں کوئی رشتہ، اب ماں باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی جب بے غرض نہیں ہے تو کسی اور رشتے کو بے غرض ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب کوئی بے غرض نہیں تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا اس زندگی کا۔ ہاں، بے غرض صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو عطا کر کے کوئی نفع نہیں ہے، کسی سے روک کر کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کسی کو خزانے بانٹ دے، اللہ کے خزانے روک لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے۔ دنیا کا بادشاہ تو اگر خزانہ روکے تو اس کا خزانہ جمتا ہے، اور اگر خزانہ بانٹے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رعایا مجھ سے خوش ہوں تو اگلی سال پھر مجھے ووٹ دیں۔ اس کو اپنی کرسی قائم رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن بادشاہ کو اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسا بڑا فائدہ، لیکن میری بادشاہت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی بادشاہت ہے آج؟ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف ایک فرشتہ اسرائیل رہ جائے گا، تو اللہ پوچھیں گے اسرائیل، پہلا سور پھونکا جائے گا نا، بچا، میں بچا اور آپ بچے ہیں، تو اللہ براہ راست اسرائیل کو ماریں گے، کہ اسرائیل تو بھی مر جا۔ اسرائیل بھی مر جائے گا، اسرائیل بھی مر گیا۔ اب سب فرشتے مر گئے، سب انسان مر گئی، اکیلے اللہ ہیں۔ اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟
تم بادشاہ بن کے کہتے تھے ہم کامل بادشاہ ہیں، ہماری بادشاہ کے ہم کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اعلان کریں گے 40 سال کا وقفہ دیا جائے گا، کوئی آواز نہیں، پھر 40 سال بعد پھر اللہ بولے گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ خاموشی۔ بادشاہت اس لیے کہا کہ بادشاہ لوگ ہی تو تکبر، بادشاہت اس لیے کہا کہ بادشاہ لوگ ہی تو تکبر کرتے ہیں، اس لیے ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے بتایا کہ اصل ذات تو میری ہے۔ 3 دفعہ اعلان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا اور تنہا اور زبردست ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک اور اسرافیل کہے کہ دوسرا سور پھونک، وہ دوسرا سور پھونکے کہ تو سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کامل مستغنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں، تو کامل الاستغنا اللہ کی ذات، کامل العلم اللہ کی ذات۔ اس سے ہم پوچھیں کہ یا اللہ اسے زندگی کی راحت کیسے ملے گی؟ ہم نے تو کاروبار کیے تو راحت نہیں ملی، راحت کیسے ملے گی؟ ہم نے تو کاروبار کیے تو راحت نہیں ملی، تجارتیں کی راحت نہیں ملی، بادشاہت حاصل کی تو راحت نہیں ملی، راحت کس میں ہے؟ اللہ جواب دیں گے من آمنہ وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایمان اور عمل صالح کا جس نے راستہ اختیار کیا، فرمایا اس کو ہم راحت والی زندگی عطا کر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، قرآن نے کہا کہ مرد عورت میں سے جس نے بھی عمل صالح کیا وہ مومن اور وہ ایمان والا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ حیات طیبہ کہ جس کی ایک فکر کے بعد اگلی کوئی فکر نہیں، اگلی کوئی فکر نہیں، ہر راحت کے بعد اگلی راحت ہے، یہاں تک کہ خدا تک پہنچ جاتا ہے یہ۔ اور وہ ایمان و عمل صالح پر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخر میں اس کو ہم ایسا اجر دیں گے جو اس کے اچھے اعمال ہیں اس کا بہترین اجر آخر ملے گا، دنیا میں راحت والی زندگی اور آخر میں جنت والا راستہ، والی زندگی اور آخر میں جنت والا راستہ۔ یہ ایمان عمل صالح، فرمایا یہ ہے وہ راستہ، اس کو تم نے اختیار کر لیا تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں تمہیں راحت کا مزہ آ جائے گا۔ تو ایمان عمل صالح پر رہتے ہو تجارت کرو گے تو تجارت تمہاری راحت بن جائے گی، بادشاہت راحت بن جائے گی۔ لیکن اگر تم نے ایمان عمل صالح کے راستے چاہنا نہیں ہے تو یہی زندگی مال و دولت والی تمہارے لیے ہم وبال بنا دیں گے اور تمہاری گردن کا طوق بن جائے گا۔ اور واقعی جب بادشاہوں نے ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کیا تو پھر وہ فقیر بن گئے، دوبارہ بادشاہتوں کی طرح لوٹے نہیں ہیں۔ ابراہیم ادم یہ بلخ کا بادشاہ ہے، اپنی ولایت و معرفت دے دی، بادشاہ چھوڑ دی، ٹھوکر مار دی، کہا یہ بکھیڑا کیا بکھیڑا، ہر فکر کے بعد دوسری فکر، ہمیں تو خدا کو ہو جانا ہے۔ پھر جنگل میں 40 سال تک جنگل کے اندر ایسی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کو سردار بنا دیا، سردار بنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ بغداد میں چلے جا رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا شراب میں دھت پڑا ہے، ظاہر اللہ کا قرب مل چکا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کے سنگی ساتھی تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لہٰذا اس کو راحت کیسے ملے گی؟ اس کو اٹھایا اور حمام میں لے گیا، اس کو دھلایا، منہ صاف کیا یہاں تک اس کو ہوش آیا، اور کہا کہ نوجوان اپنی اس شاندار زندگی کو ضائع نہ کر، جس سے زندگی عطا کی اس کو پہچان۔ یہ نصیحت کر دی، نوجوان چلا گیا۔ حضرت نے کچھ دن کے بعد سنا کہ اللہ نے اس نوجوان کو فلاں علاقے کا قطب بنا دیا ہے، ولایت و معرفت کی بلندیاں دے دی، اور وہاں علاقے کے سارے اولیاء اللہ اس کے سامنے ہیں اور ان کا قطب بنا ہوا ہے۔ یہ بڑے حیران ہو گئے ہیں، یہ کل پرسوں تو شرابی کبابی تھا، اور میں نے نہلا دھلا کے اس کو حمام سے رخصت کیا، اور آج اس کی خبر آئی وقت کو قطب۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرا، ہمیں سالہ سال ضربے لگاتے ہوگی لا الہ الا اللہ کی، اور تجھے ڈھونڈتے گزر گئے، بادشاہ سے چھوڑی تب جا کے ملا، اور وہ 2 دن کے اندر ولایت و معرفت کی اس مقام پہ اللہ نے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم ادم تو نے اس کا منہ دھویا تھا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا دل دھو دیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ دل ہی کا تو معاملہ ہے، دل دھویا، جب دل دھویا تو ولایت و معرفت مل گئی، اور ولایت و معرفت اس کو مقام پر پہنچا کہ وقت کا قطب بنا دیا۔ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہم اس مقام پر قطب بنا دیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہم اس مقام پر پہنچایا کہ تیرے مبارک ہاتھ لگے تھے، اب نہیں جی چاہا کہ اس کو ولایت و معرفت سے پہلے کسی مقام پہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ تو ایسے پیارے ہو گئے، جب ایسے پیارے اللہ کے ہو گئے تو پھر انہوں کی پرواہ نہیں، پھر آگے سے آگے کیونکہ خدا کی پہچان مل گئی۔
اسے اللہ کی پہچان سب سے بڑی طاقت ہے. یہ یہاں پہچان کے ساتھ آپ کاروبار بھی کریں, تجارتی بھی کریں, دکانیں بھی کھولیں, اچھی پوشاکیں بھی پہنیں, لیکن اللہ تمہارا دل وہ اللہ کے سپرد ہو, خدا کو دیکھتا ہو. جیسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, فرمایا دستکار میں دل یار میں ہو اور دل یار میں مشغول ہو. فرمایا یہ مومن کی شان ہے. آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, دل اللہ میں مشغول ہو, خدا پر نگاہ ہو اور یہ ہاتھ آپ کے اپنے کام پہ ہوں. کاروبار میں ہاتھ پیر ہوں لیکن دل خدا کی طرف ہو. اور یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. ہم گھر میں بیوی سے پیار ہے, بیوی سے محبت. دنیا کے اندر ہم گھر میں بیوی سے پیار ہے, بیوی سے محبت ہے. ہم جاب پہ جاتے بیوی دل دماغ میں رہتی ہے, ہر ادا اس کی دل دماغ میں گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی. لگتا تمہیں بیویوں سے پیار نہیں ہے, سارے پیٹو گے آج نہیں ملتی روٹی تمہیں. یہ کیمرے میں شکلیں دکھا دو ان کی بھائی بیویاں. تو بیویوں سے پیار کرو بھی. بیویاں ایسی چیز ہیں اس سے پیار کرنے پر نفلوں کا ثواب ملتا ہے. بیوی حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی, بیوی کے ساتھ جب گپ شپ کرتے ہو تو جتنی دیر تک گپ شپ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک نفلوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. ہم سے فرض نہیں پڑے جاتے, بیوی کو کا ثواب. اس طرح ایسا رشتہ ہے کیونکہ جنت کا رشتہ ہے. کیونکہ دنیا میں جنتوں میں بیویاں ہی رہیں گی نا, اور تو کوئی رشتہ نہیں رہے گا. سب رشتے ختم, بیوی کا رشتہ. تو بیوی دل دماغ میں رہتی ہے. ایسے آپ کا معصوم بچہ, بیٹی آپ کی نواسی, آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں لیکن دماغ میں اس کی ادائیں گھومتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دستکار میں دل یار میں کرنا ممکن ہے. فرمایا بس یہ تعلق آپ کا اللہ سے قائم ہو جائے, دستکار میں اور دل یار میں ہو, اور خدا کی طرف مشغول ہو کہ میں گاڑی چلاؤں خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اترا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں بات کروں خدا مجھے سن رہا ہے, میں سو رہا ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں بول رہا ہوں خدا مجھے سن رہا ہے. قدم قدم پر یہ میں بول رہا ہوں خدا مجھے سن رہا ہے. قدم قدم پر یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا محبوب میرا پیارا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے یہ بات کہی میرے اللہ نے سن لی ہے, میں نے یہ نگاہ اٹھائی خدا نے میری نگاہوں کو دیکھ لیا ہے. بھائی یہ تصور باندھ مار کے زندگی گزارتے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش میں لے لیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل